السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عمارت کی سنگ بنیاد کی تقریب، وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی شرکت۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کی عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو سبق سکھانے کا ایک موقع ہے، کے ٹی آر کی جوبلی ہلز کے رائے دہندوں سے اپیل۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 کے فائنل نتائج جاری کر دیے۔ 782 امیدواروں کی فہرست کی گئی جاری۔ املی بن MGBS ڈپو دوبارہ کھول دیا گیا، بسوں کی آمد رفت کا سلسلہ ہوا جاری۔ جائیداد کا تنازع، حافظ بابا نگر میں بھائی نے بھائی کا کیا قتل، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی ملازمین کو سخت انتباہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برتیں گے تو ان کی تنخواہ سے 10% رقم کٹوتی کی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس سلسلے میں خصوصی قانون بھی بنایا جائے گا اور کٹوتی کی گئی رقم براہ راست والدین کے بینک کھاتے میں جمع کی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے یہ اعلان حیدرآباد کے مادھو پور میں شلپا کلا ویدیکا پر گروپ 1 کامیاب امیدواروں کو تقررنامے حوالے کرنے کی تقریب میں کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ والدین اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، لہٰذا انہیں نظر انداز کرنا کسی صورت درست نہیں۔ اس تقریب میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزراء پونم پربھاکر، جوپلی کرشنا راؤ، واکٹی سری ہری، پی سرینیواس ریڈی اور چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ بھی موجود تھے۔ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ని అంగడి సరుకుగా మార్చి గ్రూప్ 1 ఉద్యోగ నియామకాలు ఈ రోజు మీరు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్లుగా మిమ్మల్ని నియమించే బాధ్యత పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో ఎవరినేసిందా అంటే మెంబర్స్ గా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ని నేను వాళ్ళని తక్కువ చేయడం లేదు। వాళ్ళకున్న విజ్డమ్ ఎంత, వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ ఎంత, ఒక టీచర్ లేకపోతే ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ని చిన్న చిన్న హోదాలలో ఉన్న వాళ్ళని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో మెంబర్స్గా నియమిస్తే రేపు ఐఏఎస్లు కాబోయే మిమ్మల్ని నియమించే ఆలోచన వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యండి। అందుకే ఆనాడు వాళ్ళు నిర్వహించిన పరీక్షలు, ప్రశ్న పత్రాలు మీకు తెలుసు, జిరాక్స్ సెంటర్లలో పల్లి బఠానీలాకి ఎట్లా మినరు, దానికి కారణం ఎవరో మీకు తెలుసు। నేను లోతుగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, చైతన్యం కలిగిన యువకులు మీకు అందరికీ తెలుసు। تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کا عزم ہے کہ بھارت فیوچر سٹی کو اس انداز میں ترقی دی جائے کہ دنیا کے دیگر شہروں کے لیے رول ماڈل بنے اور بڑی بڑی کمپنیاں تلنگانہ کی طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک جب بھی منصوبہ بند شہر کا ذکر آتا ہے تو سب کو چندی گڑھ یاد آتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں منصوبہ بند شہر کا مطلب بھارت فیوچر سٹی ہوگا۔ اتوار کو رنگا ریڈی ضلع کے کندکور منڈل میں میر خاں پیٹ میں فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عمارت کی سنگ بنیاد اور گرین فیلڈ ریڈینٹل روڈ 1 کے سنگ بنیاد کے موقع پر منعقدہ تقریب میں وزیر سریدھر بابو نے خطاب کیا۔ ప్రతి సందర్భంలో, ప్రతి ఆలోచనలో, ప్రతి నిమిషం కూడా ఆనాడు మనము భారతదేశంలో ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన నగరం అంటే, ఒక ప్లాంట్ సిటీ అంటే చండీగఢ్ ఉండేది। దానికంటే 10 రెట్లు బాగా ఉండాలని ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి ఇక్కడికి అన్ని వర్గాలు, అన్ని తెగలకు సంబంధించి ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ అనే పేరుకు ఒక కొత్త ఒరవడితో ప్రపంచవ్యాప్తంగానే సిటీని تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 امتحانات کے فائنل نتائج کو TGPSC کے چیئرمین بی وینکٹیشم نے جاری کر دیے۔ کل 18 اقسام کی جائیدادوں کے لیے منتخب ہونے والے امیدواروں کی فہرست
TGPSC کی ویب سائٹ پر دستیاب کر دی گئی ہے۔ 783 جائیدادوں میں سے 782 کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی ہے، جبکہ ایک پوسٹ کو وت ہیڈ رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے رنگا ریڈی ضلع کے میر خاں پیٹ میں تعمیر ہونے والے فیوچر سٹی کے پروجیکٹ کے تحت فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عمارت کی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزراء سریدھر بابو، اے لکشمن اور وزیر اعلیٰ کے مشیر وی نریندر ریڈی سمیت کئی سینئر حکام بھی موجود تھے۔ ریاستی حکومت نے جدید شہر کو عالمی معیار کے مطابق نیٹ زیرو گرین فیلڈ اسمارٹ سٹی کے طور پر سماجی اور اقتصادی مرکز کے طور پر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ شہر 30,000 ایکڑ رقبے پر 765 مربع کلومیٹر پر قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ماڈلز کا بھی جائزہ لیا۔ BRS کے کارگزار سربراہ KTR نے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں رد عمل دیا ہے۔ KTR نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کی عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ جوبلی ہلز کی عوام کو اب ایک اچھا موقع ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کو سبق سکھا سکتی ہیں۔ کانگریس پارٹی آج یہ سمجھتی ہے کہ تلنگانہ کی عوام کی جو یادداشت ہے وہ کمزور ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ گمراہ کر کے ووٹ لے کے فریب کے بنیاد پہ جیت کے پھر عوام کو اگر دھوکہ بھی دیا تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پر ان کو آج یہ یاد دلانے کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے تلنگانہ کی جنتا کے پاس اور خاص ہمارے جوبلی ہلز کے علاقے میں جو ہمارے بھائی ہے بہن ہے ان کے پاس ایک زبردست موقع ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہتھیلی میں جنت دکھا کے ووٹ لی، 100 دن میں ہر گارنٹی کو پورا کرنے کی جو وعدہ کری، آج جب وہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے، 700 دن بعد بھی آج ایک وعدہ تک عمل نہیں کرے، تو ان کو ایک منہ توڑ جواب دینے کا، ایک سبق سکھانے کا آپ کو سنہرا موقع جوبلی ہلز الیکشن میں آ گیا۔ تو اسی لیے آج ہر کسی کو یاد دلانے کے لیے آج ہم نے ایک کارڈ، کانگریس باقی کارڈ، مطلب ہر کسی آدمی کو، ہر کسی خواتین کو تلنگانہ میں، ہر کوئی خواتین کو کتنا کانگریس آج باقی ہے، کتنا پیسہ باقی ہے۔ جیسے مہالکشمی اسکیم بولے، ہر مہینے 2,500 روپے دیں گے کر کے بول دیا انہوں نے، 100 دن کے اندر اندر عمل کریں گے، پر آج 700 دن ہو گیا، تو قریب قریب 22 مہینے کا مہالکشمی آج ہر ایک بہن کو کانگریس باقی ہے، قریب قریب 55,000 روپیہ باقی ہے۔ ویسے ہی اگر آپ دیکھیں گے، بزرگوں سے یہ کہا گیا تھا، ہمارے سینئر سٹیزنوں سے، کہ آپ کو KCR 2,000 وظیفہ دے رہے ہیں، آسرا پینشن دے رہے ہیں، تو ہم 4,000 اس کو کریں گے، دگنا کریں گے۔ تو آج 44,000 روپیز کانگریس باقی ہے ہمارے سینئر سٹیزنز کو۔ ویسے ہی ہمارے کسان بھائی سے بھی کہا تھا کہ 10,000 نہیں 15,000 دیں گے، تو آج ہمارے کسان بھائی کو بھی قرضہ ہے کانگریس کا۔ ویسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو بچیوں سے، اسٹوڈنٹ سے کہا گیا تھا کہ آپ کو اسکوٹی دیں گے، پھر اسکوٹی تو ملی نہیں، لوٹی تو زبردست چل رہی ان کی۔ تو اسی لیے آج یہ سب چیز یاد دلانے کے لیے ہم نے یہ کارڈ کا کیمپین شروع کیا، کانگریس باقی کارڈ، اور ہر گھر یہ میسج پہنچائیں گے، ہر گھر تک اس کو لے جائیں گے۔ تلنگانہ بھر میں آج بھی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے، بلکہ دونوں تلگو ریاستوں میں بھاری بارش کی توقع ہے۔ حیدرآباد سمیت ریاست کے مختلف اضلاع میں آج بھی آسمان ابر آلود رہا۔ محکمہ موسمیات نے آج تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے لیے بھاری بارش کی پیش قیاسی کے ساتھ ساتھ اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ فی گھنٹہ 40 سے 50 کلومیٹر تیز ہوائیں چلیں گی۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں واٹر لاگنگ کے خدشات کے تحت انتظامیہ چوکس ہے، جبکہ ٹریفک مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
موسی ندی میں ستیاب میں کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن موسارام باغ پل آج تیسرے دن بھی راہگیروں کے لیے بند ہے۔ پل کے اطراف موجود متاثرہ مکان اور دکانات مالکان پانی کی نکاسی کے بعد کوڑا کچڑ کی صفائی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ متاثرہ مکانات اور عمارتوں کی سیلروں میں پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ NDRF کی ٹیمیں موسارام باغ کے متاثرہ علاقوں میں سرگرم دیکھی گئی۔ ٹریفک کا رخ افضل نگر واحد نگر سے ہوتے ہوئے کاچی گڑھی کی طرف موڑ دیا گیا۔ డ్రైవర్ కానీ తింటారా నాయన అంటే నాయన అంటావు అది లేకుంటే గడ్డి పెడతావు ఎట్లా దానికి లేపుతుంది تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مشترکہ سری سلم پروجیکٹ کی ستیاب میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ عہدیداروں نے اس کے 10 دروازے 20 فٹ تک کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ اس پروجیکٹ میں 6,10,773 کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد اس سے 5,28,229 کیوزک چھوڑا گیا۔ اس کی مکمل ستیاب 885 فٹ کے برخلاف 882 فٹ درج کی گئی۔ عہدیدار اس کی ستیاب میں مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جاری بارش کے موسم میں اس سے قبل بھی اس پروجیکٹ کے دروازے کھلتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہفتے کے روز حکام کو ہدایت دی ہے کہ موسی ندی کے کنارے نشیبی علاقوں میں مقیم شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ شہر میں مسلسل بارش اور عثمان ساگر و ہمایت ساگر کے دروازے کھولنے کے بعد پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ریونت ریڈی نے ٹیموں کو تاکید کی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے اور ریلیف کیمپوں میں مکمل سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے تمام محکموں کے درمیان مربوط کوششوں پر زور دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کی ناکامی کا BRS کے کارگزار صدر KTR نے الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی کو پٹری سے اتارنے کے پیچھے ان کی ناقابل بیان نااہلی اور غیر ضروری انا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے فیصلے نے عوام پر 15,000 کروڑ روپے کے اضافی خرچ کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ اتوار کو ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے KTR نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ کی غنڈہ گردی کی وجہ سے اہم فلاحی پروگرام رک گئے اور بڑے سرمایہ کار کمپنی لارسن اینڈ ٹوبرو حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ واہ ریونت واہ، آپ نے پھر کمال کر دیا، آپ نے ایک بار پھر تلنگانہ کی ترقی کو پٹری سے اتار دیا، صرف اپنی نااہلی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی غیر ضروری انا کی وجہ سے بھی۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں امریکی پولیس کے ہاتھوں شہید نظام الدین نامی نوجوان کے جسد خاکی ان کے آبائی مقام محبوب نگر کو منتقل کر دیا گیا۔ محبوب نگر کے مجلسی قائدین محمد عبدالہادی سید سعادت حسینی نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کیلیفورنیا کے ہندوستانی قونصل جنرل سیکرٹری سے رابطہ کرتے ہوئے ہندوستانی مہلوک نوجوان کی میت کو ہندوستان منتقل کرنے کی مانگ کی تھی۔ نوجوان کی میت حیدرآباد منتقل کرنے پر رکن خانساز کونسل مرزا احمد بیگ نے ایئرپورٹ پہنچ کر تمام دفتری کاموں کی انجام دہی کے بعد نوجوان کی میت کو ان کے والد کے حوالے کیا۔ مرحوم کے والد کے ہمراہ میت کو بذریعہ ایمبولینس محبوب نگر ان کے مکان واقع بی کے ریڈی کالونی منتقل کیا گیا، جہاں رشتہ داروں اور دوست احباب کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر انہوں نے صدر مجلس کے ساتھ اظہار تشکر بھی کیا۔ محبوب نگر کے بی کے ریڈی کالونی کے متوطن نظام الدین کی امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد واقعے کی بیرسٹر اسد اویسی صاحب ڈاکٹر پارلیمنٹ اور صدر کو مجلس اتحاد میں سے اطلاع ملنے پر انہوں نے فوری کیلیفورنیا میں موجود امریکی سفیر قونصل جنرل سری ریڈی صاحب رقص پیدا کرتے ہوئے نظام الدین کی نعش کو ہندوستان بھجوانے کی تحریری نمائندگی کی تھی۔ اس کے جواب میں سری ریڈی صاحب مسلسل اسد صاحب کے ٹچ میں تھے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو رپورٹ کرتے جا رہے تھے۔ چونکہ بہار کے دورے پر رہنے کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ آیا، اسد صاحب نے ڈی پی او مشتاق صاحب اور ایم ایل سی احمد جاوید صاحب کو اور احمد بیگ صاحب کو ایئرپورٹ سے باڈی ریسیو کر کے ان کے والدین کے حوالے کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس پر احمد بیگ صاحب نے عبدالرفقہ حسینی پاشا صاحب، ظفر خان صاحب اور نواز صدیقی صاحب کارپوریٹر کے ہمراہ رات ایئرپورٹ پہنچ کر باڈی خود اپنے ہاتھ میں لی اور آج ہم محبوب نگر پہنچ کر ان کے والد کے حوالے باڈی کر دی ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ دنوں موسلادھار بارش کے بعد حمایت ساگر اور عثمان ساگر میں بڑھتے پانی کے بہاؤ کے باعث پروجیکٹس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس کے باعث موسیٰ سے متصل علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسیوں کے برعکس بارش کا سلسلہ ٹوٹا ہے تو موسیٰ ندی کے انفلو اور متصل علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح میں کمی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج صبح سے شہر اور اطرافی علاقوں میں بارش کی شدت میں کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کے باعث اہل شہر کو اگلے کچھ گھنٹوں میں مزید راحت کا احساس ہوگا۔ تاہم شہر سمیت پوری ریاست میں آسمان ابرآلود ہے۔ حیدرآباد کے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن کے احاطے سے موسیٰ ندی کا سیلابی پانی نکلتا جا رہا ہے۔ ایم جی بی ایس بس اسٹیشن میں انتظامیہ صفائی مہم میں مصروف ہے۔ بس اسٹیشن کے احاطے میں سیلابی پانی کے ساتھ ساتھ کیچڑ بھی پھیل گیا ہے، جس کی صفائی جاری ہے۔ اضلاع سے آنے والے کچھ بسوں کو دوپہر کے اوقات سے بس اسٹیشن میں داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے، تاہم بسوں کی عام داخلے کی اجازت ابھی نہیں دی گئی ہے۔ اتوار کی صبح ہی سے آر ٹی سی کے عملے نے املی بند بس ڈپو ایم جی بی ایس میں جمع ہوئے کیچڑ کو صاف کیا، جس کے بعد ایم جی بی ایس سے دوبارہ بس سروسز شروع کر دی گئی۔ فی الحال بس اسٹیشن مسافروں سے گہما گہمی سے بھرے ہوئے ہیں۔ موسیٰ ندی کی طغیانی کے باعث ایم جی بی ایس زیریاب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں سے چلنے والی بس خدمات کو عارضی طور پر دیگر مقامات سے چلایا گیا۔ عارضی طور پر آرام گھر، ایل بی نگر، اپل اور جے بی ایس سے اضلاع کی جانب بسیں روانہ کی گئی۔ اب جبکہ بس سروسز دوبارہ ایم جی بی ایس سے شروع ہو چکی ہیں، مسافرین نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے کشن باغ ڈویژن کے موسیٰ ندی سے لگے علاقوں کی عوام میں ایم آر او کی جانب سے فراہم کردہ راشن پیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔
انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ سے جملہ 148 مکانات متاثر ہوئے ہیں اور مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، اور یہ فہرست MRO اور کلکٹر کے حوالے کی گئی ہے تاکہ ان کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی محمد مبین کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر مقتدر بابا، محمد خادر، عبدالحنان کے علاوہ MRO دفتر کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین نے ان مکانات کا بھی معائنہ کیا۔ آج حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے کشن باغ ڈویژن کے اندر جو ندی سے لگا ہوا علاقہ ہے، جو اسد بابا نگر، محمود نگر، شریف نگر کے علاقے کے اندر جو حالیہ بارش کی وجہ سے جو عثمان ساگر اور گنڈی پیٹ کے دروازے کھولنے کی وجہ سے جو گھروں کے اندر پانی داخل ہوا تھا، ان گھروں کے اندر تقریباً ان کے سامان وغیرہ تمام خراب ہو چکا ہے، اور ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز کی وہاں پر نہیں ہے، تو لہٰذا مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابانہ نمائندگی کے اوپر آج ہمارے منڈل ریونیو آفس تحصیلدار اور ان کی ٹیم تمام 6 ریشننگ آفیسر کے آفیسرز وغیرہ مل کر ہر گھر کو، یعنی جتنے گھر متاثر ہوئے ہیں 148 گھروں کی ہمارے پاس لسٹ آئی ہوئی تھی، کہ وہ کل 148 گھروں کی لسٹ ہم نے منڈل آفس کے اندر داخل کیے، اور وہاں پر ان کو فی کس 10 کلو چاول مہیا کیا گیا ہے۔ اور ہم نے کلکٹر صاحب سے بھی بات چیت کی، انہوں سے کہا گیا ہے کہ چاول دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں دال، املی اور مرچی وغیرہ جو بھی تیل وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کو بھی دینا چاہیے۔ تو منڈل آفس سے لکھ کر ان کو کلکٹر میڈم صاحبہ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی ہم ان کو جن لوگوں کے متاثر ہوئے ان تک پہنچانے کا کام کریں گے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین شروع ہی دن سے عوام کے بیچ میں رہتے ہوئے جہاں پر گھروں کے اندر پانی داخل ہوا تھا، ان گھروں کے لوگوں ہدا بک ڈسٹریبیوٹرز اینڈ پبلیکیشن کی جانب سے اپنے قیام کے 25 سال کی تکمیل کی مناسبت سے 1 تا 5 اکتوبر پرانی حویلی میں ڈسٹریبیوٹر کیمپس میں اسلامک بک فیئر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اس بک فیئر کا افتتاح انجام دیں گے۔ ہدا بک ڈسٹریبیوٹرز کے CEO عبدالباسط شکیل کے مطابق اس بک فیئر میں ملک بھر کے ناشرین کی کتابیں خریدنے کے لیے دستیاب رہیں گی، جبکہ اسلامک کتابوں کا ذخیرہ نمائش اور فروخت کے لیے رہیں گے۔ طلباء و طالبات کے علاوہ اساتذہ اور خواتین بھی اس بک فیئر سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اس 5 روزہ بک فیئر کی افتتاحی تقریب میں علماء کرام اور مشائخ عظام بھی شرکت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبدالباسط شکیل، مینیجنگ پارٹنر ہدا بک ڈسٹریبیوٹرز۔ ہدا بک ڈسٹریبیوٹرز کے قیام کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر مطالعے کے ذوق کو پروان چڑھانے اور نئی نسل کو کتابوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم اسلامک بک فیئر کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں۔ یہ بک فیئر 1 تا 5 اکتوبر ہدا بک ڈسٹریبیوٹرز پرانی حویلی پر منعقد ہوگا۔ اس میلے میں ملک بھر کے مشہور و معروف 40 سے زیادہ ناشرین کی کتابیں اب تک پہنچ چکی ہیں، اور مزید ناشرین کی کتابوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 اکتوبر کو اس بک فیئر کا افتتاح بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ کے ہاتھوں انجام پائے گا۔ اس میلے میں جہاں ایک طرف دینی اور ادبی موضوعات پر کتابیں دستیاب رہیں گی، وہیں نئے موضوعات پر کتابوں کو جمع کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ساتھ میں بچوں کے لیے سبق آموز کہانیوں کا ایک سیکشن رہے گا، خواتین کا ایک علیحدہ سیکشن رہے گا جس میں خواتین سے متعلق کتابیں دستیاب ہوں گی، اور مختلف ناشرین کی اردو، انگریزی، ہندی اور دیگر زبانوں میں کتابیں یہاں پہ دستیاب ہوں گی۔ میں آپ تمام سے خواہش کروں گا کہ اس میلے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے علمی ذوق کی تسکین کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔
حافظ بابا نگر سی بلاک میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعے پر پہنچی اور ضابطے کی کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس کے مطابق جائیداد کے معاملے پر یہ قتل ہوا ہے، تاہم پولیس مختلف زاویوں سے مصروف تحقیقات ہے۔ میرا نام عائشہ صدیقہ ہے، میں شیخ مختار کی وائف ہوں۔ ہمارے گھر پہ چھوٹا سا فنکشن تھا، ان کے بڑے بھائی آ کے جھگڑا کرے اور گھر میں سے کٹ کرتے سو چھری لا کے مختار کے اوپر حملہ کرے۔ چھوٹا سا فنکشن تھا، ہمارے فنکشن میں نہیں آئے، ان کے فنکشن میں آئے بول کے انہوں بحث کرے آ کے، اس پہ انہوں ہاتھا پائی کر رہے تھے، پھر اندر سے جا کے چھری لا کے مختار کے اوپر وار کرے۔ اور شیخ عیسیٰ کو سخت سخت سزا ہونا، ہمارے جیٹھ ہے ان کے سگے بھائی ہونا بڑے، ہم لوگ پورے دعوت کے کھانا کھا رہے سے لوگ پورے باہر آ کے ٹھہرے تھے، انہوں پوروں کے بیچ میں سے مار کے ان کو بھاگ گئے۔ چھوٹا سا فنکشن کے ہمارے فنکشن میں نہیں آئے، یہاں پر پورے آ گئے دعوت میں بول کے۔ ان کے والد صاحب کو اور والدہ کو گالی گلوچ کر رہے تھے، انہوں تو مختار بیچ میں جاننے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کریڈا روڈ آئی ایس صدن کے ساکن 21 سالہ محمد ابو بکر نامی نوجوان نے اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے ہی بی آئی ایس صدن پولیس نے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ روانہ کیا اور اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ 4 مہینے قبل ابو بکر کی شادی ہوئی تھی اور وہ معاشی پریشانیوں کا شکار تھا۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹمز عہدیداروں نے ایک مسافر کے سامان سے غیر قانونی غیر ملکی جنگلی جانور برآمد کر لیے۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کی شام انڈیگو کی فلائٹ سے بینکاک سے شمس آباد پہنچنے والے لوکیش جیا چندرن کے رویے پر شک ہوا، جس پر اس کا لگیج چیک کیا گیا۔ تلاشی کے دوران اس کے سامان میں 8 لیٹ چھپکلیاں، 1 گیڈل چھپکلی اور 2 سروں والا ایک کچھوا برآمد ہوا۔ عہدیداروں نے ان جانوروں کو ضبط کر کے ملزم کے خلاف وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں ان جنگلی جانوروں کو دوبارہ ایک اور پرواز کے ذریعے بینکاک بھیج دیا گیا۔ جنوبی ہند کا مشہور تہوار دسہرے کے پیش نظر حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ پر ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی شاہراہوں پر اچانک ٹریفک بڑھ گئی۔ خاص طور پر وجے واڑہ جانے والی شاہراہ پر ٹریفک کے باعث RTC بسیں، کاریں اور دیگر گاڑیوں کی رفتار سست ہو کر رہ گئی۔ بس اسٹینڈز بھر مسافروں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ مسافروں کو پک کرنے کے لیے بھی گاڑیاں قطار میں کھڑی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں جاری شدید بارش کے باعث ندیاں، نالے ابل پڑے ہیں۔ بارش کی وجہ سے مہا متارم منڈل کے
ملگوی پلی اور انشاپور گاؤں کے درمیان نالے میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ راجو نامی ایک شخص نے موٹر سائیکل پر اس نالے کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پانی کے بہاؤ میں موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا۔ تاہم تیراکی سے واقفیت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ حکام نے بارش اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوام کو سفر کے دوران احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عمارت کی سنگ بنیاد کی تقریب، وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی شرکت۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کی عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو سبق سکھانے کا ایک موقع ہے، کے ٹی آر کی جوبلی ہلز کے رائے دہندوں سے اپیل۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 کے فائنل نتائج جاری کر دیے، 782 امیدواروں کی فہرست کی گئی جاری۔ املی بن MGBS ڈپو دوبارہ کھول دیا گیا، بسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہوا جاری۔ جائیداد کا تنازع، حافظ بابا نگر میں بھائی نے بھائی کا کیا قتل، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔